بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے یا پریشانی، ہر بندہ اس بات سے پریشان ہے، وہ معاشرتی بگاڑ ہے کہ معاشرہ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے۔ کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، یہاں وہ اظہار قربانی کا جذبہ، اخلاقیات ہماری ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہیں۔ تو میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ معاشرت پسندی، انسان معاشرتی حیوان ہے۔ ارسطو نے آج سے ہزاروں سال پہلے کہا تھا۔ معاشرت پسندی جو ہے یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں مل جل کر رہتا ہے، معاشرت پسند ہے، اس کی ضروریات کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ خود غرض بھی ہے، خش ہے، جھگڑا بھی کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ معاشرہ جس مختلف مسائل کا شکار ہیں، کیسے ان کو دور کیا جا سکتا ہے؟ ایجوکیشن ہماری ماشاءاللہ ہر سال یونیورسٹیاں لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈاکٹر، انجینئر، بہت کچھ ہم پیدا کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اچھے انسان ہم نہیں بنا رہے، جو ہماری ترجیح میں ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج کا ٹرینڈ، میری بھی خواہش، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن یا کسی اعلیٰ عہدے پر چلا جائے، سی ایس پی افسر بن جائے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ انسان اچھا انسان پہلے ہو۔ تو یہ ہماری جب تک ہماری ترجیح میں یہ بات شامل نہیں ہوگی، پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اچھا انسان، سوشلی ایجوکیٹڈ ہو، سیوک سینس اس کے اندر۔ سیوک سینس مین تمدنی شعور۔ اس سے ہم آج کل، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آ رہی ہیں ہمارے اندر وہ سیوک سینس، جس کو انگریزی میں اردو میں تمدنی شعور کہیں گے، وہ نہیں ہے۔ تمدنی شعور مین ہاؤ ٹو بیہیو ٹو ادر ہیومن بینگس، ہاؤ ٹو لیو ان دی سوسائٹی، واٹ آر یور ڈیوٹی، واٹ آر یور رائٹس۔ یہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو جب تک معاشرے کو ہم انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو معاشرے میں بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ اس لیے معاشرہ صرف انسان کا، جیسا کہ ارسطو کو میں کوٹ کروں گا کہ انسان کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں ہے، بہترین زندگی بسر کرنا۔ تو بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ تو اس کے لیے ہر شہری جو ہے، ہر انسان جو فرد جو ہے کسی بھی معاشرے کا، وہ اپنے اندر تمدنی شعور پیدا کریں۔ ہم اپنی انفرادی اصلاح جب تک ہم نہیں کریں گے، اس وقت تک بہترین معاشرہ معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ افراد کا مجموعہ ہے قوم۔ سب سے پہلے ہمارے اندر ٹالرنس جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ دو چیز، یہ ٹالرنس، رواداری اپنے اندر پیدا کریں ہم۔ اور یہ انسان جو ہے یہ لرن کرتا ہے، اس کی شخصیت جو ہے وہ سیکھتا ہے معاشرے سے۔ تو سب سے پہلی جو درس گاہ ہے بچے کی، وہ ماں کی گود ہے۔ اب ماں اس کو کیسے ایجوکیٹ کر رہی ہے، یہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو۔ ایک لفظ ہماری یہ بدقسمتی ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں، اب لفظ پڑھ جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں استعمال نہیں ہوا یہ کہ آپ کی فادری زبان کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ماں جو ہے، ماں کا بڑا اہم رول ہے بچے کی تربیت میں۔ تو مائیں جب تک اپنا رول ادا نہیں کریں گی، وہ بچے کو بتاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے،
اس وقت تک ایک اچھا معاشرہ معرض وجود میں نہیں آ سکتا. اب دیکھیں آج سے ہزاروں سال پہلے پلیٹو، افلاطون سے ہم کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب ریپبلک میں جو ایجوکیشن کے سٹیجز بنائی ہیں، پہلی سٹیج میں وہ کہتا ہے کہ بچوں کو 7 سال تک اپنی کہانیاں سناؤ، ان کی اخلاقیات بہتر کرو، ان کو بہادری کی داستانیں سناؤ، تاکہ بچے کا ایک مائنڈ جو ہے وہ میک اپ ہو. تمہارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ 7 سال تک اب بچے کو نماز کا بھی نہ کہیں. تو جب بچے کو 2 سال کے بچے کو پیمپر لگا کر ہم آج کل جو ہمارا فیشن بنا ہوا ہے اسکول بھیج دیں گے، تو وہاں سے جو نتائج آئیں گے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں. اس لیے سب سے پہلا جو ادارہ ہے، سب سے پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے بچے کا، وہ ماں کی گود ہے. تو جب تک ہم فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہر ادارہ جو ہے، معاشرتی ادارے جو ہیں، ہمارے مذہبی ادارے جو ہیں، تعلیمی ادارے جو ہیں، وہ اپنا اپنا رول ادا نہیں کرتے. ایجوکیشن صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صرف چند معلومات کا مجموعہ آپ نے وہ لے لیا اور آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے. ایجوکیشن کے جو مقاصد ہیں بنیادی، وہ 2 ہیں: چینج اینڈ پروگرس، یعنی تبدیلی اور ترقی. چینج ان ایوری اسپیکٹ آف لائف، جو بھی اس کا معاشرتی پہلو ہے، سیاسی پہلو ہے، معاشی پہلو ہے، اخلاقی پہلو، اس میں بہتری نہیں آئی، اس میں وہ آگے نہیں بڑھا، تو تعلیم کا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے. یہی پاکستان کا سب سے جو بڑا المیہ، جیسے کہ میں نے پہلے، وہ یہی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں ہر سال ہم ڈگری ہولڈر پیدا کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں ڈیو اپالوجی میں یہ کہوں گا کہ ہم اچھے انسان نہیں بنا رہے. ہم نے جسٹ ہمارے جو رویے ہیں، ہم جسٹ تمام وہ تجارتی بنیادوں پر ہیں. ہم تاجر بن گئے. ہم تاجر کے سامنے نفع ہوتا ہے. ہم نے اپنی جو تعلقات ہیں معاشرے کے اندر، وہ بھی اسی بنیاد پر استوار کر رہے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا کسی سے. تو یہ چیزیں جب تک معاشرے کے اندر رہیں گی، معاشرہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جائے گا. اس لیے ہم نے اپنے معاشرے کو، کیونکہ جب تک معاشرے کے اندر امن نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر اخلاقیات بہتر نہیں ہوں گی، احساس، ہمدردی، اثار جیسے جذبے، قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن و امان پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے. کہ سب سے پہلے ہمیں انسانیت کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ اچھا انسان بنانے ہیں ہمیں، ان کا اخلاقی پہلو جو. تو علم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم، نالج کا معنی جاننا. سوال یہ پیدا ہوتا کس کو جاننا؟ سب سے پہلے جو علم کا بنیادی نقطہ ہے وہ اپنی ذات کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جانا ہے، میں کیا میری ذمہ داری ہیں. اپنا ادراک، اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا ادراک جب تک نہیں ہم کریں گے، تو میرے نزدیک ادراک جب تک نہیں ہوتا، اپنی شخصیت کا ادراک، اس وقت تک اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں. تو ہمیں فرسٹ آف آل اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کا ادراک جو ہے یہ کرنا. پھر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم یہ ہماری مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کتنا سکھ دے سکتے ہیں. سکھ نہیں تو دکھ کم از کم نہ دیں. ہر بندے کے لیے یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے تو یہی معاشرہ ہمارا، جس کو مختلف بڑے اس پہ تقاریر اور بڑے ہم کرتے ہیں، اس طرح کے مباحث سے بحث مباحثے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں بنیادی رول، جیسے کہ میں نے پہلا کہ انفرادی، ہر بندہ انفرادی اپنی اصلاح کرے. باقی مکمل طور پر 100% کسی بھی معاشرے میں دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 100% لوگ درست ہو جائیں. چلنے نیکی بھی رہے گی، برائی بدی بھی رہے گی، یہ تو چل رہا ہے. لیکن کسی معاشرے کو ہم اچھا معاشرہ اس وقت کہیں گے جب میجارٹی جو اس کی جو اکثریت جو ہے اس
وہ اچھے لوگوں پر مشتمل ہو، ان کے اندر وہی جو میں نے پہلے کہا کہ وہ کوالٹیز ان کے اندر ہوں، تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ہم احساس، ایثار، قربانی، یہ جو جذبہ ہے، یہ اس کو ہم پروان چڑھائیں اپنے اندر، معاشرے کے اندر۔ ہماری اخلاقیات جب تک بہتر نہیں ہوگی اس وقت ہم کسی طور پر بھی آگے نہیں کر سکتے۔ پہلے اپنے اندر ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے تو ایک اچھا معاشرہ معرض وجود میں آئے گا، اور پھر ہم دوسرے شعبوں میں بھی آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہمارے اندر اخلاقیات بہتر نہیں ہوگی تو ابتری، انتشار، معاشرتی بگاڑ اسی طرح پیدا ہوتا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔